اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 92 سے ہم نے آج شروع کرنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ بتایا کہ تم جو دعوی ایمان کرتے ہو مگر نبوت کی کھلی نشانیوں کا انکار کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبوت کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم کھلے شرک میں مبتلا ہو، اور اپنے اس شرک جیسے عظیم گناہ پر بھی تمہیں رتی برابر شرم محسوس نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات کو تم نے پس پش ڈال دیا جو وہ تمہاری غلطیاں دیکھ دیکھ کر بھی تمہیں بار بار معاف فرماتا رہا۔ تو آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کا ذکر فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اور یہ بچڑے کو معبود بنانے کا جو واقعہ اگرچہ ان یہود کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور کے زمانے کے تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے کرتوتوں کی وکالت کیا کرتے تھے اور ان کے ہر کام کو، ہر فعل کو ٹھیک اور جائز قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو بھی ان کی اس غلطی میں شامل ہونے، رضا کی وجہ سے، راضی ہونے کی وجہ سے اس غلطی میں شامل گردانا۔ لکھیں، وَلَقَدْ، اور یقیناً، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اینڈ پہ آپ سب نے مجھے اپنے دستے چیک کروانے ہیں جن پہ آپ لکھ رہے ہیں، لازمی اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے آپ بیٹھے ہیں اسی ترتیب سے آئیں گے، اور ایک ایک اپنا مجھے دستہ چیک کروائے گا کہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں تو کیسا لکھ رہے ہیں۔ بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، اتخذتم، تم نے بنا لیا معبود، بریکٹ میں معبود، العجل، بچڑے کو، من بعد ہی، اس کے پیچھے، وانتم، اور حقیقت میں تم، حقیقت میں بریکٹ، ظالمون، ہو ہی ظالم، موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ٹھیک ہے، کھلے معجزات کے ساتھ تشریف لے آئے، واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے،
مثلاً اللہ کریم نے ان کو عصا جیسا معجزہ عطا فرمایا، اور بنی اسرائیل کے سامنے اس عصا مارنے سے اللہ تعالیٰ نے دریا کے درمیان میں سے ان کے لیے راستہ کھول دیا تھا، اور اس عصا کو انہوں نے پتھر پہ مارا، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، وہ جو 12 قبیلے تھے ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی طرح طوفان کا آ جانا، ٹڈیوں کا آ جانا، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، یہ وہ واضح معجزات اور واضح نشانیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی، جن کے ساتھ اللہ کریم نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور آپ کے دست مبارک کا روشن ہو جانا اور من و سلوا کا اترنا، یہ تمام معجزات جو تھے موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھے، دیکھنے کے باوجود پھر بھی انہوں نے ان کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنایا۔ اور مدینہ کے یہود ان کے اپنے آباء و اجداد کے اس عمل کو جائز سمجھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے مدینہ کے یہود موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اگر پیروکار ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کے اس فعل کو، شرک والے عمل کو، یہ برا تصور کرتے، مگر انہوں نے ان کو صحیح قرار دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم نے ظلم کیا، اور حقیقت میں تم تھے ہی ظالم، کہ واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تم کیا تھے؟ ان کا انکار کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات منوانے کے لیے کیا کیا؟ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند فرما دیا، ورفعنا، اور ہم نے بلند فرمایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطورا، طور پہاڑ کو، پہاڑ بریکٹ، خذو، پھر ہم نے فرمایا تم پکڑے رکھو، خذو، پھر ہم نے فرمایا تم، یا پکڑے رکھو کی بجائے لکھیں تھامے رکھو، ایک ہی بات ہے، لیکن تھامے رکھو میں لفظ کی تھوڑی سی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ ماں، اسے جو، کچھ، آتیناکم، ہم نے عطا کیا ہے تمہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور ہمارا حکم غور سے سنو، ہمارا حکم بریکٹ،
قالو تو انہوں نے کہا، تو بریکٹ سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا سمعنا، جو کچھ آپ نے سنایا ہے اسے ہم نے سن تو لیا ہے، وعصینا لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے کسی صورت میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ کیا تھی، یعنی حقیقت کو اور حق کو قبول کرنے کا وہ جو کھلا انکار کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا، اصل میں رچا دی گئی تھی، اصل میں بریکٹ بلکہ اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں وَأُشْرِبُوا، اور گھر کر چکا تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑا، یہ بھی ہے وَأُشْرِبُوا اصل میں رچا دی گئی تھی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ، یا وَأُشْرِبُوا اور جی سریان سرایت اور اصل میں سرایت کر چکی تھی، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ سرایت کر چکی تھی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بئس ما بہت ہی بری ہے وہ چیز، یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بہی جس کے کرنے کا، کے کرنے بریکٹ ایمانکم تمہارا ایمان،
ان کنتم، اگر تم ہو مومنین، مومن، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس آیت میں یہی فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم فقط اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے، بالکل غلط ہے۔ تم نے تو خود موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات کا انکار کیا، اس کتاب میں موجود اس حکم کی مخالفت کی کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کرنی۔ بے ادبی تو کیا، تم نے تمام حد پار کر کے ان کو قتل تک کیا، ان کو شہید تک کیا، تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمارا فقط اسی کتاب پہ ایمان ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی؟ میرے محبوب، آپ ان کو بتا دیں کہ اصل میں ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر چکی ہے، یہ اس نشے سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہے، اس کی محبت کے نشے سے۔ اس سے باہر نکلیں گے تو توحید کا نور ان کے سینوں میں جگہ کرے گا نا۔ تو میرے محبوب، آپ ان کو فرما دیں کہ بہت بری ہے وہ چیز جس کے کرنے کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ پیغمبروں کی طرف تو تمہارا ایمان نہیں آتا، ان کی تعلیمات کی طرف، ان کی غلامی کی طرف، شرک کی طرف اور بچڑے کی محبت اور اس کے ادب کی طرف تمہارے دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر تم مومن ہو تو خوب غور کر لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو اور کر کیا رہے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ کریم نے ان کو اپنے محبوب کے ذریعے ایک چیلنج بھیجا۔ یہ کہتے تھے نا کہ جنت میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا۔ یہودی کہتے تھے جنت میں فقط ہم جائیں گے، عیسائی کہتے تھے جنت میں فقط ہم جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس زعم باطل، جو غلط سوچ تھی، غلط گمان تھا، اللہ پاک نے یہاں پہ اس کا جواب بھی دیا ہے اور ان کو ایک چیلنج بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر جنت فقط تمہارے لیے بنائی گئی ہے تو پھر ذرا یہ کر کے دکھاؤ۔ وہ کیا تھا؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ، انکانت، اگر ہے، لکم صرف تمہارے لیے، صرف بریکٹ، الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک، خالصتاً، مخصوص، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ،
فتمنوا، تو پھر تمنا کر کے دیکھو، الموت، موت کی، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، اپنے خیال میں سچے، اپنے خیال میں بریکٹ، اپنے گمان اور اپنے خیال میں اگر سچے ہو کہ جنت فقط تمہاری مشتاق ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، مر کے ذرا آؤ تو صحیح۔ اگر جنتیوں والے تمہارے کام ہے تو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، مرنے میں پھر کیا تمہیں چیز آڑے ہے، مر کے آؤ اور جنت میں فوراً داخلہ پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا جو تمہیں وہ شوق ہے، اگر اس میں سچے ہو تو وہ ظاہری بات ہے جنت میں پورا ہوگا، تو وہ گمان کرو، طلب کرو موت کو کہ اللہ تمہیں جلدی موت دے، اور مر کے آؤ، پھر پتہ چلے گا کہ جنت تمہارے لیے ہے یا جہنم تمہارے لیے ہے۔ اب یہ پوری تاریخ دیکھیں بنی اسرائیل کی، ہر دور کے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا تعلیمات کا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے، اور اس میں ان کو رتی برابر بھی شرم نہیں آتی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے، موت کی بریکٹ، ابداً کبھی بھی، بما، اس وجہ سے کہ جو کچھ، جلدی جلدی لکھیں، قدمت، آگے بھیجا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کے سبب جن کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا، آپ پہ قرآن نازل فرمایا، اور آپ پر جو کتاب اتری میرے محبوب اس کتاب میں اس کتاب کی تصدیق ہے جو ان کے پاس ہے، پھر بھی انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا سے جان نہیں چھڑائی۔ تو یہ اپنے کرتوت جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم مریں گے تو دوزخ ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رکوع کے اینڈ میں آیت نمبر 96 میں ان کے اس حرص کا ذکر فرمایا
جو ان کے دلوں میں پایا جاتا تھا، وہ حرص کیا تھا؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ، آپ ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو، یہودیوں بریکٹ، احرسا، زیادہ حریص، الناس، لوگوں سے، علی حیات، زندگی کی آرزو پر، آرزو بریکٹ، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، سے بھی بریکٹ، زیادہ بھی بریکٹ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو، کہ کاش، یعمرو، عمر مل جائے، اسے بریکٹ، الف سنۃ، 1000 سال، حالانکہ، ما ہوا، نہیں ہے وہ لمبی عمر، لمبی عمر بریکٹ، بے مزاحزہ ہی، اسے بچانے والی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ وہ جتنی عمر بھی پالے، واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، اسے، جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ مشرکین عرب جو تھے نا، وہ
آخرت کے انکاری تھے، عقیدہ آخرت کے وہ منکر تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو عیش ہے، جو آرام ہے، جو عشرت ہے، جو مزے ہیں، وہ اسی ظاہری زندگی کے ہیں، اس زندگی کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں یہود عقیدہ توحید کو بھی کسی طور پر مانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا آخرت کے اوپر بھی عقیدہ اور ایمان تھا، لیکن ان کے کالے کرتوت ان کے مد نظر تھے۔ جب اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کہتے ہیں نا کہ جنت فقط ہمارے لیے ہے، پھر آپ ان کو فرمایا کہ جنت اگر آخرت سے تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کر کے ذرا دیکھ لیں۔ میرے محبوب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہ کیا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ۔ میرے محبوب آپ ہر یہودی کو جینے کی آرزو پر سب لوگوں میں سے زیادہ حریص پائیں گے، حالانکہ وہ مشرک جو آخرت کے انکاری ہیں ان سے بھی بڑھ کر آپ یہودیوں کو جینے کی آرزو پر حریص پائیں گے۔ لیکن اللہ نے بالکل فیصلہ فرما دیا، یہ 1000 سال بھی عمر پالیں، 1000 سال کی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، جتنی بھی عمر پالیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ظالم جتنا چاہے ظلم کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر چھوٹ دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، تو وہ اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت قرار نہ دے کہ میں بچا ہوا ہوں۔ وہ جتنا چاہے عمر پالے، بالآخر اللہ تعالیٰ کے شکنجے میں اس نے آنا ہے۔ اور ہر غافل اس زندگی میں غفلت کی زندگی گزار کے وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ان فرمودات پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔